کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور کا معجزہ ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے بھوک نے اتنا تنگ کیا کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے تھے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے حضور سے بلا تعین اوقات پڑھنے والے بسا اوقات فاقے کاٹتے، کبھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتے، بازار میں بیچتے اور اپنی ضرورت کی تکمیل کرتے، کبھی حضور علیہ السلام کے گھر سے کچھ آ جاتا اور کبھی فاقے کاٹتے۔ تو کہتے ہیں کہ میری حالت ایسی ہوئی کہ بس اٹھنے کی ہمت نہیں تھی اور جو میرا پیٹ تھا وہ کمر سے چپک گیا۔ اب میں کسی سے سوال کروں کہ مجھے بھوک لگی ہے، میرے درد کا مداوع کیا جائے، تو یہ بھی میں گوارہ نہیں کر رہا تھا، لیکن اب ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ تو میں مسجد نبوی کے ایک ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزر کے اندر جاتے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ کسی کی نظر میرے اوپر پڑے گی تو میرے چہرے کی نکاہت سے، کمزوری سے وہ بھانپ لے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میری ضرورت کی تکمیل کر دے گا، لیکن جو بھی آتا وہ گزر جاتا اور میرے اندر اترنے کا کسی نے تکلف نہ کیا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ لوگ تو ستی دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کسی سے بات کرنی چاہیے تاکہ میری آواز کی نکاہت سے لوگ میرے مسئلے کو سمجھ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، گزرنے لگے، تو میں ان سے ایک مسئلہ شرعیہ کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے گزر گئے۔ میں نے سوچا کہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور گزر گئے۔ میرے دل میں پھر آیا کہ میرا مسئلہ تو حل نہیں ہو سکا۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے، حضور جلوہ گر ہوئے۔ تو میں نے سوچا کہ میں حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھتا ہوں۔ تو حضور تشریف لائے اور میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھا۔ تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا اور پھر مسکرائے اور فرمایا، ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ مسئلہ تھا یہی، ابو ہریرہ بھوک لگی ہے۔ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور نے اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا جی دودھ کا ایک پیالہ ہے، کہیں سے کسی نے پیش کیا ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے وہی دے دو۔ اور مجھے کہا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی حضور۔ کہا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ کہتے ہیں پیالے کا سن کے تو میری جان میں جان آ گئی تھی، لیکن وہاں 70 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا ایک قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا تعمیل کی اور جا کے بلا لایا۔ تو حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ تو میں نے پہلے شخص کو دودھ پیش کیا، وہ پینے لگا اور میری نظر پیالے کے اندر موجود دودھ پر تھی، لیکن حیرت انگیز معاملہ یہ ہوا کہ وہ سیراب ہو کے پی گیا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے دل میں تسلی پیدا ہو گئی۔ پھر دوسرے کو دیا، اس نے بھی خوب رج کے پیا، لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ پھر تیسرے نے، چوتھے نے، 70 آدمی دودھ پی گئے۔ لگتا تھا اس پیالے کا کنیکشن اللہ نے حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے۔ لوگ پیتے ہیں لیکن دودھ کم نہیں ہوتا۔ 70 آدمی دودھ پی گئے۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟ ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ 70 آدمی دودھ پی گئے۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا جی حضور ایک میں باقی ایک آپ باقی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اب تم بھی پیو۔ تو کہتے ہیں میں نے پیا اور خوب سیراب ہو کے پیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے پھر اور پیا۔
اب تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے کہ اب ایک قطرہ بھی جا سکے، میرے میں گنجائش نہیں۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہتے ہوئے نوش جاں فرمایا ساقی القوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ خود تو آخر میں ہی پیتا ہے۔ اور اس طرح حضور نے وہ پیالہ دودھ کا نوش جاں فرمایا اور پیالہ ختم ہو گیا۔ اب دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا اور 71 آدمیوں نے حضور علیہ السلام کے علاوہ پیا۔ لیکن میں آپ کی توجہ جس سمت دلانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک تو معجزاتی پہلو ہے اس واقعہ کا کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 آدمیوں کے لیے کافی ہوا، لیکن دوسرا اس کا تربیتی اور سیرت کا پہلو ہے کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوٹا نوش جاں فرما رہا ہے۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ پیر صاحب کا جوٹا ہی شفا نہیں ہوتا، مرید کے جوٹے کے اندر بھی شفا ہوتی ہے۔ تو حضور نے اپنے امتیوں کا، اپنے غلاموں کا، 71 لوگوں کا، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کے پڑھنے والوں کا حضور نے 71 آدمیوں کا جوٹا جو نوش جاں فرمایا اور دنیا کے سامنے رکھا کہ محمد عربی کی سیرت کا رنگ کیا ہے۔